تیری شہزادی کونین کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح اس رات کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی عظیم رات، اور رات شروع ہوگی 19 رمضان، 21 رمضان اور 23 رمضان۔ وہاں پہ اگر مسجدوں میں کنسنٹریٹ کرو، میں سب کو بول رہا ہوں، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو، جو مجھے سن رہا پوری دنیا میں، کہ اس رات کو غنیمت سمجھو۔ 3 راتیں، اور 3 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جو شب قدر کی رات، قدر ہوتی بدلتی، تمہاری تقدیر بدلتی اس رات میں۔ آئندہ سال کمنگ ایئر کا جو بجٹ ہے اس رات میں دیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے اس رات۔ یعنی آپ کو زیارات پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، آپ کی ترقی ہونا ہے، بیماری ہے، ہر چیز اس رات میں لکھی جاتی ہے، اور باقاعدہ اپروول ہوتا زمانے کے امام کا۔ اسی لیے کہ اسی سورے میں آگے بڑھ کے اللہ کہتا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ کا امر لے کر ملائکہ زمین پر آتے ہیں اور اللہ کا امر نافذ ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی رات آ رہی، صرف جاگنے کی رات نہیں، مغرب سے لے کر صبح فجر تک کثرت سے اس رات میں عبادت کرو، بہترین اعمال میں اس رات میں بہترین۔ جب آپ اعمال شروع کرنا ہو غسل سے کرنا، اس کے بعد when you go to the نماز، پہلی رکعت، پہلی جو نماز پڑھنا اس رات میں 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا، تھینک یو کی نماز پڑھنا۔ اعمال شروع کرو شکر کی نماز سے، اور یہ شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ has given you chance، اللہ has given you this night۔ ہو سکتا بیمار ہو جاتے، ہو سکتا کچھ اور ہو جاتا، شب قدر تم کو نہیں ملتی، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ مصلی پہ جا کے اعمال یہ سب واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن جب تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ اور آج سے جب سے یہ مجلس ہوئی، آپ لوگ ہم سب کو کہا گیا کہ شب قدر کا انتظار کرو، prepare yourself for that night، preparation کرو اس رات کا، اور رات کا preparation کر کے جب اعمال شروع کرو۔ 19 کی غم کی رات ہے، 21 کی شب شہادت ہے، وہ شب ضربت ہے، اور 22 تقدیر بدلنے والی رات۔ جیسا ہماری تقدیر بدل رہی، اسی طرح ہم مرحومین کی تقدیر کو بدل سکتے اس رات میں، اسی طرح اپنی ماں کے، اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی تقدیر بدل سکتے عمل کر۔ اتنی بڑی رات، اس رات میں اعمال شروع کرو شکر کی نماز کے ساتھ۔ 2 رکعت جو اعمال کتابوں میں، وہ اعمال نہیں بتا رہا میں آپ، اس لیے نہیں بتا رہا، وہ تو آلریڈی آپ کو معلوم ہے۔ میں دوسرے اعمال بتا رہا جو رات میں میں چاہتا کہ جو میری مجلس سن رہی ہے، ہر مومن کے، ہر مومنہ کی اس رات میں دعائیں قبول۔ 3 راتیں، فرسٹ 3 نائٹ، 19، 21 اور 23۔ شکر سے شروع کرو۔ اچھا، ہر نماز کے بعد، ہر 2 رکعت کے بعد تسبیح مظلوم بی بی ذرا ضرور پڑھنا، بی بی کی تسبیح ضرور پڑھنا۔ اس لیے پڑھنا بی بی کی تسبیح کہ وہ تسبیح جو ہے تمہاری قبولیت نماز ہے، اس نماز کی قبولیت تسبیح مظلوم بی بی زہرا، تو تسبیح ضرور پڑھنا اس رات میں، ہر نماز کے بعد۔ رات آپ کی ہے، چھٹی لے سکتے چھٹی لو، 2 گھنٹے آفس لیٹ جا سکتے لیٹ جاؤ، بٹ ڈو دس عمل۔ سال بھر سو جاؤ، ان راتوں میں مت سو، کوشش کرو کیا عمل کر کے۔ اور اس کے بعد کیا کرنا، وہ رات، اور ایک امپورٹنس وہ رات کی ہے کہ ایک روایت یہ ہے کہ شب قدر کی صبح جو ہے میرے امام کے ظہور کی تاریخ ہے، میرے مولا کے ظہور کی رات ہے، ظہور امام کی رات۔ دعا بھی یہ کرنا کہ مولا اللہ اپنی آخری حجت کا ظہور کرا دے انشاءاللہ، کہ سارے پرابلم سے انسان بچ جائے۔ مولا کے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے، ہم دنیا میں آئے ہیں امام کے لیے، ہم دنیا میں دیکھنے نہیں ہے بلکہ امام کے لیے، یہ جو آنکھوں میں روشنی ہے وہ امام فرزند زہرا کی زیارت کے لیے۔ تو کیا کرو، 2 رکعت سلامتی امام زمانہ پڑھنا، بالکل فجر کی نماز کی طرح، پہلے شکر، پھر 2 رکعت سلامتی امام زمانہ۔ یہ نماز بالکل فجر کی طرح نماز پڑھو، بی بی کی تسبیح پڑھ کے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن والی دعا پڑھو، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے مولا کو سلامت رکھ آج کی رات، دعا کی قبولیت کی رات۔ دوستو سال بھر ہم نوک کرتے ڈور اللہ کا کہ پلیز اوپن دا ڈور فار می، پلیز اوپن دا ڈور فار می۔ اس رات کو اللہ ساری رحمت کے ڈورز کو اوپن کر دیا، سارے دروازوں کو کھول کے کہتا کہ میرے بندے جو مانگنا ہے آج کی رات مانگ لے۔ آج اللہ بول رہا کہ میرے بندے جو مانگنا ہے مانگ لے۔ کتنی بڑی رات ہے، تو آپ یہ کرنا، سلامتی امام زمانہ پڑھو گے، سال بھر تمہاری سلامتی رہے گی، بڑی بڑی بیماریاں آئیں گی ٹکرا کے چلے جائیں گی، اور یہ نماز روز پڑھو ایوری ڈے۔ ابو دھابی میں آپ ہیں، دبئی میں، انڈیا، پاکستان، جہاں بھی سن رہے مجھے، سلامتی امام کی نماز اپنی تعقیبات میں ایڈ کر لو۔ اگر نہیں پڑھتے ہو تو بہت اچھا ہے۔ شکر کی نماز اور سلامتی امام کی نماز یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے گڈ ڈیڈز کو ریز کرنے کے لیے۔ بڑے بڑی میجر ڈیزیز سے بچ جاؤ گے، اتنی بڑی بات بول رہا، بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جاؤ گے، اس لیے کہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب آپ کسی کی سلامتی کی دعا کرتے، آپ نے ابو دھابی میں کسی مومن سے مل کے کہا اللہ تم کو سلامت رکھے۔ اب اخلاق یہ ہے کہ وہ بھی آپ کو بولے کہ اللہ تم کو بھی سلامت رکھے،
اور امام اہل بیت سے بڑھ کر صاحب اخلاق کوئی نہیں. اہل بیت مرکز ہے اخلاق کے. اگر آپ دعا کر رہے ہیں شب قدر میں جو امام کی رات ہے کہ مولا اللہ تو میرے مولا کو اپنے محبوب ترین بندے کو سلامت رکھ. امام تمہارے حق میں اس عظیم رات میں دعا کرے گا کہ پروردگار میرے اس چاہنے والے کو بھی سلامت رکھ. ہر بیماری سے بچو. بیماری آئے گی چلی جائے گی, آئے گی اور چلی جائے گی. یاد رکھنا آئے گی ضرور اور چلی جائے گی. بڑی بڑی ڈیزیز سے بچ جاؤ گے روز امام کی سلامتی کی نماز پڑھ. جن کے ماں باپ زندہ ہے یہ دعا کرنا کہ اللہ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں میرے ماں باپ کو سلامت ہے. شب قدر کی رات میں یہ مرحومین کی نماز پڑھو. اس کے بعد 2 رکعت نماز اور پڑھو مرحومین کے لیے. کیا کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھو مغفرت والدین. میں نے اس سے پہلے بھی یہ نماز بتائی, یہ ریمائنڈر ہے سب کے لیے. نیت کرنا کہ میں 2 رکعت نماز مغفرت والدین, مغفرت والدین کی نماز پڑھتا. یہ نماز کا فائدہ یہ کہ اس نماز سے تم اپنے گرینڈ پیرنٹس کو بھی بخش سکتے ہو. اپنا سارا سسرال کے مثال کی طور پہ کوئی میں کہ انٹائر شیعہ کمیونٹی, انٹائر یور فیملی, پوری فیملی کو اس 2 رکعت نماز کے ذریعے بدل سکتے اس رات میں. اور یہ نماز آپ ڈیلی بھی پڑھ سکتے, دونوں نمازیں ڈیلی بھی پڑھ سکتے, کوئی مشکل نہیں. یا ایٹ لیسٹ تھرسڈے پڑھنا. یہ نماز کے بارے میں یہ پہلی رکعت میں الحمد اور سورہ توحید, سورہ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ قل هو اللہ احد. اور شب قدر میں نے جو نمازیں بتائی وہ نمازیں بتا دیا. اب اس رات میں زیارت امام حسین جو پڑھنا, میرے مولا حسین کی زیارت جو پڑھنا, اس کی نیت یہ کرنا کہ اللہ آج شب قدر ہے. یہ جو میں شب قدر کی نماز پڑھ رہا ہوں behalf of my مرحوم mother and father and all the مرحومینز اور سارے بیماروں کی طرف سے میں یہ زیارت امام حسین شب قدر میں پڑھا. اور میں اس کو گفٹ کر رہا شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کو 14 معصومین بالخصوص مادر امام زمان کو قربتاً. اب پڑھو اس رات میں تم نے زیارت امام حسین اپنی ماں طرف سے پڑھی. 1000 نام لے سکتے آپ پڑھی. تو آپ نے صرف جملہ بولا شب قدر کی عظیم رات میں کہ جس رات کو اللہ کہہ رہا کہ میں سارے گناہوں کو ریس کر دوں گا, میں سارے تمہارے بیڈ ڈیڈز کو ریس کر کے وہ ساری چیزیں گڈ ڈیڈ میں بدل دوں گا. وہ رات جب تم زیارت امام حسین پڑھو گے اور یہ بولو گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, تم یقین کرو میری بات پہ. ٹرائی کر کے دیکھنا اس شب قدر میں, ٹرائی کر کے دیکھنا کہ مولا حسین تمہاری تقدیر کیسا بدلتے. تمہاری ماں تمہارے خواب میں آئے گی, تمہارا باپ تمہارے خواب میں آئے گا, تمہارے بھائی بہن آئیں گے, مومنین آئیں گے اور یہ بولیں گے تھینک یو بیٹا تمہاری طرف سے. اس لیے کہ لاسٹ ایئر تک پڑھتی تھی, لاسٹ ایئر تک ہمارے مرحومین جو زندہ تھے وہ شب قدر میں زیارت امام حسین پڑھتے تھے. تم نے آج ان کے بہاف میں یہ زیارت پڑھی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان تم نے پڑھی, اللہ نے تم کو تمہاری ماں باپ کے درجات کو بلند کر دیا. اور رات کی جو برکت تم کو مل رہی, زمین کے اوپر جو مومنین و مومنات ان کو تو برکت مل رہی, اس رات میں اگر تم زمین کے نیچے جو ہمارے مجبور مولا کے چاہنے والے چلے گئے, پھر بول رہا مجبور جو امام کے چاہنے والے چلے گئے, ان کو تم نے اس رات میں تقدیر بدل دی. تو ملینز کی تعداد میں امام کے چاہنے والے جو نیچے, تم نے کہا کہ میں نے سارے مرحومین کے بہاف میں شب قدر یہ ضرور بولنا, یہ میں نے زیارت پڑھی, وہ سارے ملینز کی تعداد میں مرحومین کو اجر زیارت امام حسین ملا.